السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لتداد درود و سلام بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے تے سنے تے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، یہ 22 دسمبر 2025 کے مناظر ہیں اور وادی کاغان کے خوبصورت ترین مقام کاغان شہر کے مناظر ہیں، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کل یہاں پر برف باری ہوئی۔ کتنی برف باری ہوئی، کیا کچھ ہوا، اور اس کے علاوہ کاغان وادی کے دیگر جو مقامات ہیں وہاں پر کتنی برف باری ہوئی، سارا کچھ اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ اپڈیٹ دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ اگر برف باری دیکھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو اب نیکسٹ کب یہاں پر برف باری متوقع ہے، تو یہ ساری معلومات ہوں گی اس ویڈیو میں۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، آپ کو انشاءاللہ مکمل معلومات فراہم کی جائیں گی۔ دوستو بات یہ ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تمام تر حالات و واقعات جو ایگزیکٹلی ہوں وہی آپ تک پہنچائے جائیں۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ کل یہ اپڈیٹ آپ تک نہیں پہنچا سکا کیونکہ میں خود سفر میں تھا۔ میں اس وقت نتھیا گلی سے آ کے کالا باغ میں ایک جگہ پہ موجود ہوں، اور کچھ ایسے اچھے اور تلخ تجربے بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ سیاحت کے دوران جب آپ ٹریولنگ کرتے ہیں تو آپ کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور ان سے کیسے مبارہ کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ تو اس پہ ویڈیوز میری آگے آئیں گی، انشاءاللہ آپ کو ہم ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک جو کہ کاغان ہے اور اس کے ملکہ علاقے ہیں، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ کاغان، شوگران، ناران سبھی جگہوں پر تگڑی برف باری ہوئی، اور پرسوں رات سے شروع ہونے والی برف باری نے اب کاغان شہر تک کا بھی رخ اختیار کر لیا، ایون شوگران میں بھی برف پڑ چکی ہے۔ تو جو دوست مجھ سے ابھی بھی ایک دوست کی کال آئی کہ ہم برف پڑی ہوئی یا لائیو برف باری کہاں دیکھ سکتے ہیں، تو ایسا ہے کہ اگلے 3 سے 4 دنوں تک لائیو برف باری کا تو کہیں چانس نہیں۔ آج 23 دسمبر 2025 ہے، اور اس کے بعد اگلا جو اسپیل آنا ہے وہ آخر میں آنا ہے 28، 29، 30، لیکن وہ ابھی تک تو فی الحال کلیئر کٹ 20 سے 30% برف باری کا کلام میں بتا رہا ہے، لیکن دیگر جگہ پہ ابھی برف باری سامنے کھل کر نہیں آئی ہے۔ اسی طرح یہ چانس جو ہے، اگر اسی آج کی جو اپڈیٹ ہے اس کے مطابق دیکھیں تو ٹمپریچر دن بدن اب گرتا جائے گا، تو ٹمپریچر گرنے کی صورت میں پھر بارش ان علاقوں میں یعنی کہ نتھیا گلی اور اس کے مذکورہ علاقوں میں بھی اگر ہلکی پھلکی بارش بھی ہوئی تو برف کا باعث بن سکتے ہیں، لیکن ابھی تک تاحال ہماری نتھیا گلی میں بھی کسی قسم کی کوئی برف نہیں پڑی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کشمیر کی، تو تاؤ بٹ اور اس کے ملکہ علاقوں میں کیل، اڑنگ، شارطہ وغیرہ میں بھی برف ہوئی ہے۔ کمراٹ ویلی میں بھی برف باری کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ یہاں پر کاغان کی بات کریں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف شوگران میں برف پڑتی ہے، حالانکہ آپ کاغان شہر تک بھی آ سکتے ہیں اور کاغان شہر میں بھی برف باری کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ شوگران اور کاغان میں ایک چھوٹی سی فرق ہے، اس کو بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ شوگران میں آپ کیوائی سے 6 کلومیٹر 7 کلومیٹر کا اوپر انتہائی چڑھائی کا فاصلہ طے کرتے ہیں، پھر وہاں پہ پہنچتے ہیں، اور وہ رسکی بھی ہوتا ہے، سلپنگ کا بھی ڈر ہوتا ہے۔ اور برف میں تو میں کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ اپنی گاڑی میں جائیں، وہاں پر آپ کو پھر جیپ ہی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ مقامی لوگ ہوتے ہیں، ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ان کے پاس نو چین ہوتی ہیں اور تمام وہ لوازمات موجود ہوتے ہیں کہ جو کہ کسی بھی سیاحتی مقام پر جانے کے لیے ہوں۔ تو ایسے میں تو پھر بہتر تو یہی ہے کہ آپ جیپیں استعمال کریں، لیکن اگر آپ اپنی گاڑی میں جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ آگے کیوائی سے آگے جاتے ہوئے، شوگران سے آگے جاتے ہوئے آپ کاغان چلے جائیں۔ کاغان شہر میں آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو برف بھی ملے گی، اور ساتھ وہاں پر کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جو ٹیمیں ہیں، NHA کی جو ٹیمیں ہیں، دیگر محکمے ہیں، وہ سارے موجود ہوتے ہیں۔ اور یہ شاید بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کاغان شہر سال کے 12 مہینے کھلا رہتا ہے، تو ایسے میں وہاں پر جب بھی برف باری کا موقع آئے تو آپ وہاں جائیں، وہاں ہوٹل بھی موجود ہوتے ہیں، اور پھر آپ وہاں پر لائیو برف باری بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس وقت جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ کاغان بازار کے ہی ہیں اور گزشتہ روز کے ہی ہیں، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بازار بھی کھلا ہے، لوگوں کی آمد و رفت بھی جاری ہے، اور برف بھی پڑ رہی ہے۔ تو یہ برف پڑی ہوئی کاغان میں آپ کو مل سکتی ہے۔
اچھا، اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو یہاں پر کاغان کے ساتھ ایک دو تین بڑے خوبصورت پوائنٹ بھی ہیں، جن میں میدان شریف اور ایک اور پوائنٹ بھی ہے، اور وہاں پر اگر آپ نے جانا ہو تو وہاں پر اسی کاغان بازار میں سے آپ کو جیپیں مل جاتی ہیں جو کہ آپ کو آگے گھمانے پھرانے کے لیے لے کے جاتی ہیں۔ تو اس میں آپ بآسانی یہاں پر ٹریولنگ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں تک آ سکتے ہیں اپنی گاڑی میں، اور اگر اللہ نہ کرے کہ بہت زیادہ ایسی طوفانی برف باری بھی ہو جائے تو پھر پہننے کی ضرورت نہیں ہے، وہیں پہ رکھیں اور روڈیں جیسی صاف ہوں تو وہاں سے واپس نکل سکتے ہیں۔ اور اب تو سڑک بھی بہترین بن گئی ہے، کاغان تک آپ بآسانی جو ہے وہ آگے ٹریولنگ کر سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم شگران کی بات کریں تو شگران قدرے نزدیک ہے، اور پنڈی اسلام آباد سے آپ ون ڈے ٹرپ کرتے ہوئے بھی شگران میں برف باری کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ یہ شگران کی برف باری کے مناظر ہیں، کل کے ہی مناظر ہیں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شگران میں بھی برف نے سفید چادر جو سی ہے وہ اپنے اوپر تن لی ہے، اور ہر طرف آپ کو سفید ہی سفیدی نظر آتی ہے، لیکن ابھی تک درخت جو ہے وہ اس طرح سفیدی مائل نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ زیادہ برف باری کی صورت میں پھر یہ درخت، یہ سارا منظر جو ہے وہ ہر طرف سفیدی سفیدی چھا جاتی ہے۔ ہلکی برف باری تھی، نارمل برف باری تھی، ہو سکتا ہے کہ اگلے 3 سے 4 دن تک رہے، نیکسٹ ویکینڈ تک بھی رہے، لیکن زیادہ یہ رہنے والی نہیں ہے، یہ کیونکہ یہ بارش سے میزش والی برف باری ہے تو بہت جلدی یہ ڈھل بھی جائے گی۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر آپ شگران جانا چاہتے ہیں تو ان دنوں میں شگران، معلم چپا، ان دن یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو میری آپ کو یہی ایڈوائس ہوگی کہ آپ ہوٹل بک کرا کے جائیں، اور شگران میں بہت کم ہوٹل ہیں اور نیٹ پہ اویلیبل ہیں، گوگل کریں، آپ نام سرچ کریں اور وہیں سے ہوٹل کی اپنی جو ریسیپشن ہے، اپنا جو اکاؤنٹ نمبر ہے اس میں پیمنٹ کرتے ہوئے ہوٹل بک کریں، یعنی کہ کسی اور سے بکنگ کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کہ بہت ساری فیک آئی ڈیز بھی چل رہی ہوتی ہیں، تو اس میں ان کا اکاؤنٹ نمبر جس میں ہوٹل کا نام لکھا ہوا ہے اس پہ آپ بکنگ کریں، اور اسی میں آپ کا فائدہ ہے۔ نہیں تو آپ نیچے کوائی سے آگے کاغان تک بہت سارے ہوٹل کھلے ہیں، کسی بھی ہوٹل میں قیام کر سکتے ہیں اور صرف برفباری دیکھنے کے لیے اوپر شگران جا کر انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو جناب تازہ ترین آپ کے سامنے ہم نے حالات و واقعات رکھے، اور اس میں ایک چیز اور بھی بتاتے چلوں کہ اگر آپ شگران اپنی گاڑی کھڑی کرتے ہیں نیچے کیوائی میں اور شگران جیب میں آتے ہیں تو ایسی صورت میں نیچے آپ کو پارکنگ اویلیبل ہے 300 سے 500 میں، اور اس طرح جیپ اوپر جو لے کے جاتی ہے وہ 4 سے 5 ہزار روپے میں آج کل لے جاتی ہے، کیونکہ روڈ بن چکی ہے، پہلے 5 سے 6 ہزار لیتے تھے، سے 3-4 ہزار روپے میں بھی چلے جاتے ہیں، لیکن رش ہو، گاڑیاں کم ہوں تو پھر ریٹ ان کے اسی حساب سے بڑھتے رہتے ہیں۔ باقی اگر کوئی دوست یہ پوچھتا ہے راستے کے حوالے سے، تو اگر آپ پنڈی سے آپ نکلتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا آپ کا پڑاؤ آتا ہے بالا کوٹ، اور بالا کوٹ آپ 3 گھنٹے میں بآسانی پہنچ سکتے ہیں، رکتے رکتے جائیں 3.5 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے۔ آگے بالا کوٹ سے آپ کا 1.5 گھنٹہ لگتا ہے کیوائی تک، تو تقریباً 5 گھنٹوں میں بآسانی آپ اوپر کیوائی تک نہیں، شگران تک، تو آپ شگران بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ پنڈی سے چلتے ہیں صبح کی نماز پڑھنے کے بعد 6 بجے، تو آپ 11 بجے شگران بآسانی پہنچ سکتے ہیں، اور پھر وہاں سے اگر آپ 4 سے 5 بجے وہاں سے موومنٹ کریں اپنی، تو رات 10-11 بجے آپ کی واپسی پنڈی میں ہو سکتی ہے۔ تو پنڈی سے ایک دن کا ٹور ان دنوں میں برف باری دیکھنے کے لیے شگران، اور اسی طرح پھر دیگر جو مقامات ہیں وہاں پر آپ برف باری دیکھنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میری اتنی تھی، مجھے اب اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا، کمنٹ کرنا، شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ تازہ ترین اپڈیٹ ساتھ ساتھ جاری رہیں گی۔ میں یہاں پر نتھیا کے لیے آیا ہوں، جہاں جہاں نیٹ ملتا ہے وہاں سے پھر میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، شاید آپ کو انفارمیشن میں تھوڑی سی تاخیر ہے، اس کے لیے میں انتہائی معذرت خواہ ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، اجازت دیں، اللہ حافظ۔